جمال بڑی تیزی سے رکشا کے پیڈل مار رہا تھا۔ پسینے سے شرابور ہانپتا ہوا جمال اپنے کانپتے پیروں کے باوجود رکشا کی رفتار کم نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ رکشا میں بیٹھا ہوا وہ شخص تھا جو اسے بار بار تیز رفتاری سے رکشا دوڑانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ جمال جانتا تھا کہ بڑی مشکل سے یہ سواری ملی تھی۔ اگر وہ اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرے گا تو یہ سواری بھی جاتی رہے گی۔ اس وقت جمال کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے اکلوتے بیٹے حماد کی صورت آ گئی جو بیمار تھا۔ اس کے لیے دوائی لینی تھی، لیکن اس سواری کے پیسے دوا کے لیے کافی ہوں گے کیا؟ رانوں کے لیے کپڑے بھی لینے ہیں۔ پرانے کپڑے اب جگہ جگہ سے پھٹنے لگے تھے۔ اچانک سامنے سے آتی کار سے رکشا ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ جمال ہڑبڑاتے ہوئے اپنی سوچوں سے ایک دم باہر نکلا۔ ابھی مروا ہی دیا ہوتا بھائی، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ رکشا روکو، مجھے تمہارے ساتھ مرنا نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھا سیٹھ صاحب چیختے ہوئے جمال سے بولا اور رکشا سے کود کر بھاگتا ہوا گلی میں گم ہو گیا۔ جمال میرے پیسے صاحب بولتا ہوا ہی رہ گیا۔ رانو سچ ہی بولتی ہے، دنیا میں اتنا فرق کیوں ہے؟ امیر غریب کا فرق، اونچ نیچ کا فرق۔ امیر کی غلطی بھی بھول ہوتی ہے اور غریب کی بھول بھی غلطی۔ سوچوں میں گم جمال پیڈل مارتا چلا جا رہا تھا۔ رکشے والے بھیا، جمال رک گیا۔ کہاں جانا ہے میم صاحب؟ سبزی بازار لے چلو بھیا۔ رکشا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سبزی بازار آ گیا میم صاحب۔ ٹھیک ہے بھیا، کہتی ہوئی وہ عورت رکشا سے اترتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر جمال کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے جلد بازی میں بازار کی طرف بڑھ گئی۔ میم صاحب، اتنا پیسہ نہیں ہوتا، آپ کا باقی پیسہ واپس لے جاؤ۔ وہ عورت وہیں سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، رکھ لو بھیا، بچوں کے لیے چاکلیٹ لے جانا میری طرف سے۔ جمال انسان کا ایک اور روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوائی خریدنے کے بعد جو تھوڑے پیسے بچے تھے اسے خوردنوش کی چیزیں لے کر گھر پہنچا۔ اب حماد کیسا ہے؟ لے اسے دوائی پلا دے اور کھانے کے لیے کچھ بنا لے، یہ تھوڑا سا سامان لایا ہوں۔ حماد اب ٹھیک ہے، اندر کے کمرے میں سویا ہے، میں اسے دوائی دے چکی ہوں۔ آپ منہ ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، کھانا تیار ہے۔ لیکن دوائی اور کھانے کی اشیاء کے لیے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ جمال نے حیرت سے رانو سے پوچھا۔ پڑوس والی ریحانہ آپا مننے کو دیکھنے آئی تھی، زبردستی 50 روپے تھما گئی۔ ان پیسوں سے سارا انتظام ہو گیا۔ تم نے لیے ہی کیوں؟ واپس کر دیتی۔ جمال جھنجھلاتا ہوا بولا۔ جمال غریب تھا لیکن بڑا خوددار آدمی تھا۔ میں نے لاکھ منع کیا لیکن ریحانہ آپا نے ایک نہ سنی، کہنے لگی ادار سمجھ کر رکھ لو، جب کبھی بھی تمہارے پاس آ جائیں تب واپس کر دینا۔ رانو بے بسی سے بولی، سنیں، جب اپنا حماد پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا نا، تب میں بھی لوگوں کی ایسی ہی مدد کیا کروں گی۔ خوشی اور حسرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن میری سوچ کچھ الگ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا حماد اگر زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے، بڑا آدمی نہ بھی بنے تو بھی منظور ہے، لیکن میں اس کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں جو ہر کسی کی مدد کرے، ہر کسی کے کام آئے، انسان کو انسان کی نظر سے دیکھے، امیر غریب اور اونچ نیچ کا فرق نہ کرے۔ یہی میرا سپنا ہے اور میری زندگی کا مقصد ہے۔ حماد کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی ہی جا رہی تھی اور آج تو یہ حالت تھی کہ کبھی بھی جان جا سکتی تھی۔ موت بالکل دروازے پر کھڑی تھی۔ رانو کا رو رو کر برا حال تھا۔ بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی، وہ سانس لینے میں بہت دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اوپر سے بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پورے شہر کی بجلی غائب تھی۔ رات کا وقت اور بارش کا طوفان۔ جمال مرتا کیا نہ کرتا، اس سے اپنے بچے کی تکلیف اور بیوی کی آہو پکار دکھی نہ گئی۔ اپنی بیوی اور بیمار بچے کو لے کر وہ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر فاروقی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر جا کر جمال نے آوازیں لگانا شروع کر دیں، ڈاکٹر صاحب جلدی آئیے، ڈاکٹر فاروقی صاحب میرے بچے کو بچا لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے ڈاکٹر صاحب۔ کون ہے بھائی؟ اندر سے ڈاکٹر فاروقی کی آواز آئی۔ میں ہوں جمال، رکشے والا۔ رکو، آ رہا ہوں بھائی۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر فاروقی ہاتھ میں ٹارچ لیے بولے، گھبراؤ مت، اندر آؤ۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، اسے دیکھیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر فاروقی ٹارچ کی روشنی میں حماد کا معائنہ کرنے لگے۔
اسے تو ہسپتال میں منتقل کرنا ہوگا۔ اسے نمونیا ہوا ہے، حالت بہت نازک ہے، اسے جلد از جلد آکسیجن لگانا ہوگی۔ میں ابھی ایمبولینس کے لیے فون کرتا ہوں، لیکن خراب موسم کے چلتے فون ڈیڈ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی نے اپنی کار نکال لی اور تینوں افراد کو لے کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، بارش بھی پوری طرح تھم چکی تھی۔ پوری رات حماد کے علاج کی بھاگ دوڑ میں نکل گئی تھی۔ حماد اور رانو بار بار آئی سی یو کے دروازے پر چکر لگاتے، کبھی اندر دیکھنے کی کوشش کرتے۔ تھوڑی دیر بعد آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فاروقی باہر آتے ہوئے نظر آئے۔ اب آپ کا بچہ خطرے سے باہر ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ میں کچھ دوائیں دے رہا ہوں، اسے وقت پر دیتے رہنا، کچھ دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جمال اور رانو روتے ہوئے ڈاکٹر فاروقی کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ جمال بولا، ڈاکٹر صاحب آپ کی فیس اور یہاں کا بل میں ابھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں ایک غریب رکشے والا ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جمال، میں نے یہ ڈگری پیسہ کمانے کے لیے نہیں لی ہے، خدمت کے لیے لی ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ڈاکٹر فاروقی نرمی سے بولتے ہوئے جانے کے لیے مڑ گئے اور جمال انہیں جاتا ہوا دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، یہ ہے میرے سپنوں کی جیتی جاگتی تصویر۔ میں اپنے حماد کو ڈاکٹر فاروقی جیسا انسان بناؤں گا، میں اپنے حماد کو ڈاکٹر فاروقی بناؤں گا۔